ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہان ہے ہم سب کو دین کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 10 حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 10 حقوق کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک حقوق کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور 9 حقوق کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ جن حقوق کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جن حقوق کا تعلق اس کے بندوں کے ساتھ ہے اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ گویا کہ حقوق کی 2 قسمیں ہوئی، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ روزے رکھنا یہ حقوق اللہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ اس سے حج کر سکتے ہیں تو حج کرنا فرض ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد مثال کے طور پر اگر ہم بھائی ہیں تو بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اگر ہم باپ ہیں تو بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اگر بیٹا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا، اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اگر ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے ساتھ کیا حقوق ہوگا، اور اگر ہم بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، یہ تمام حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ گویا کہ حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ دیکھیے، حقوق اللہ کے اندر اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ معاف کر دے گا، معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر حقوق العباد کے اندر اگر کمی آ گئی تو پھر یاد رکھیے گا، ہم نے اگر زندگی بھر نماز پڑھی، ہم نے زندگی بھر تہجد پڑھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے نماز کو ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اگر حقوق العباد کے اندر کمی آ گئی تو اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن مجید کے آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ سب سے پہلا حقوق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نماز پڑھیں
اگر روزہ آپ پر فرض ہے تو روزے رکھے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حج کرے، یہ عبادت ہے۔ آگے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ میرے بھائیو یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیے، جب ہم ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو پھر ہمارے زندگی کلمے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتے، ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، ہماری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ میرے بھائیو قرآن میں بہت سارے جگہوں پر اللہ رب العزت نے شرک کرنے سے منع کیا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کو بھی ماننا اور اس کے ساتھ کسی بابا کو، کسی پیر کے پاس جا کر کے اولاد مانگنا، یہ شرک ہے۔ مزاروں پہ جا کر کے سجدے کرنا یہ شرک ہے۔ مزاروں پہ جا کر کے چادروں پہ چادریں چڑھانا یہ شرک ہے۔ اس سے اللہ رب العزت ہمیں منع کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے سماج کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، لوگ مزاروں پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، لوگ مزاروں پہ جا کر اولاد مانگتے ہیں، فلاں پیر کے پاس، فلاں بابا کے پاس۔ کیا ہے؟ کیا جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس رب نے ہمیں قوت دی ہے، جس رب نے ہمیں طاقت دی ہے، کیا وہ رب ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ یاد رکھیے گا کہ وہاں جس بابا کے پاس ہم جاتے ہیں وہاں پر بھکاری بیٹھا ہوا وہ آپ سے مانگتا ہے، وہ بابا سے نہیں مانگتا۔ اور ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم بابا سے جا کر مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا جو شخص شرک کرتا ہے اگر اس حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں بہت سارے جگہوں پر اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ تم شرک مت کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یشرک بہ ان یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ لوگوں یاد رکھنا اللہ رب العزت جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیوی کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہر چیز لا کر دیتے ہیں، اگر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے، کسی اور کے ساتھ چلے جائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تو پھر ہم جس رب کے بندے ہیں، جس اللہ کے ہم بندے ہیں، اس اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی پیر کے پاس، کسی بابا کے پاس جا کر اولاد مانگے تو کیا اللہ رب العزت کو اچھا لگے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمیں اولاد چاہیے تو ہم اللہ سے مانگے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تم کو جو چاہیے ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے۔ تو پھر ہم کسی پیر کے پاس، کسی بابا کے پاس کیوں جائیں؟ آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے حقوق العباد کو بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائیو آج یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، ہم اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ آج ہمارے جوان اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں، آج ہمارے جوان اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کتنے کمبخت ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتے بھی۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا اگر ہم زندگی بھر اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے پھر بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول من حق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
تو آپ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तेरी माँ, फिर पूछा, फिर फरमाया तेरी माँ, फिर पूछा, फिर फरमाया तेरी माँ, चौथी मर्तबा सवाल करने पर आपने कहा तेरा बाप। मेरे भाइयों, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। आज हमारे माँ बाप जिंदा है तो हम उनकी इज्जत नहीं करते। जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे हम उनके कपड़ों को देखकर रोएंगे, हम उनके बिस्तर को देखकर रोएंगे, लेकिन वो माँ बाप दोबारा दुनिया में नहीं मिल सकते। अरे उनसे पूछो जिनके वालिदैन, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो बताएंगे कि माँ बाप की इज्जत क्या होती है, वो बताएंगे कि माँ बाप का मकाम क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और कुरान का भी यही हुक्म है वबिल वालिदैन इहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी इज्जत करो। आगे फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कि अगर तुम्हारे वालिदैन, अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे के उम्र को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक, तो तुम उनको उफ भी मत कहना और न उनको झिड़को, उनसे खूब इज्जत एहतराम के साथ बात करना और उनके लिए ये दुआ करते रहना रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कहे हमारे रब हमारे माँ बाप पर रहमत की बरसात फरमा, जैसा कि उन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला था। मेरे भाइयों, याद रखिएगा कि जो शख्स अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो शख्स अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप के कहना नहीं मानता, वो शख्स दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। वो शख्स दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता है और उसको मरने के बाद जो आजाद मिलेगा वो तो मिलेगा, इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आजाद में गिरफ्तार करेगा, उस पर मुसीबतें आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं या जो भी बैठेंगे, सबसे मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। हम अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हैं। एक शख्स था, उसने कहा अपनी अम्मी से कि अम्मी मैं तेरे हक को अदा कर दूंगा। माँ कहती है कि बेटा तुम मेरे हक अदा नहीं कर सकते। बेटा कहता है नहीं अम्मी मैं कह रहा हूँ मैं तेरे हक को अदा कर दूंगा। माँ कहती है ठीक है बेटे, अगर तुम जिद कर रहे हो तो याद रखो आज रात तुमको मेरे साथ सोना है। बेटा राजी हो गया। माँ बेटे एक साथ सो गए। जब कुछ वक्त गुजरी, जब कुछ रात गुजर गई तो माँ बेटे से कहती है कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ। बेटा जाता है, गिलास में पानी लाता है। माँ पानी पीती है और थोड़े पानी को बिस्तर पर गिरा देती है। फिर बेटा थोड़ा अलग हटकर सो जाता है। फिर कुछ वक्त गुजरी, फिर माँ उठती है और कहती है बेटा जाओ पानी लेकर आओ। बेटा जाता है, पानी लेकर आता है। माँ पानी पीती है, फिर बिस्तर पर गिरा देती है। फिर बेटा थोड़ा अलग हटकर सो जाता है। माँ कुछ देर बाद माँ फिर कहती है कि बेटा पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। बेटा जाता है, पानी लेकर आता है। माँ पानी पीती है और थोड़ा बिस्तर पर गिरा देती है। जब तीसरी मर्तबा माँ ने पानी गिराया तो बेटे को गुस्सा आ गया। बेटा कहता है कि माँ तुझे अकल नहीं है, तुझे अकल नहीं है, मैं जा रहा हूँ पानी लेकर आ रहा हूँ और तू भी नहीं है, बिस्तर पर गिरा देती है, मैं कहाँ सोऊंगा, सारा बिस्तर तूने भिगा दिया। तो माँ के आंखों में आंसू आ जाता है। माँ कहती है कि बेटा एक वक्त था कि जब तू छोटा था तो गोश्त का टुकड़ा था, तुम खुद से खा नहीं सकते थे, तुम खुद से पहन नहीं सकते थे, तुम खुद से पी नहीं सकते थे। बेटा तुम छोटे थे, तुम बिस्तर पर पेशाब कर देते
تھے تم بستر پر پخانا کر دیتے تھے، بیٹا میں اپنے ہاتھوں سے تیرے پخانے کو صاف کرتی تھی، میں اپنے ہاتھوں سے تیرے پیشاب کو صاف کرتی تھی، بیٹا تو پیشاب کر کے پورے بستر کو بھگا دیتا تھا، میں تیرے پیشاب پر سے جاتی تھی اور تجھ کو اپنے کلیجے پہ سلا لیتی تھی، تجھ کو اپنے گود میں سلاتی تھی۔ میرے بیٹے مجھے تو اس وقت غصہ نہیں آتا تھا، آج میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم چاہ کر بھی اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر ماں یا باپ کسی کے اندر اگر زخم ہو جائے، گھاؤ ہو جائے اور اس کے اندر پلو پڑ جائے اور بیٹا اپنی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے، پھر وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے ماں باپ کے احسان کو ماننا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر ماں باپ ہمارے ساتھ زیادتی کرے پھر بھی ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کے حدیث ہے ہما جنتوں کا ونار، کہ وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے ناراض ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا اپنے گھر جا اور جا کر کے دیکھ، اگر تیرے والدین تم سے راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو یاد رکھنا تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ بہرحال آگے فرمایا وَبِذِل الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار ذی القربى، اور قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار جنوبی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے اندر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یاد رکھنا اللہ رب العزت گھمنڈ کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، شیخی پگھاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ آج تھوڑی سی باتوں پر ہم کئی دن تک بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے، قطع تعلق رکھے۔ حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ اگر ہم کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ حقوق کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بڑی کمی کی جاتی ہے۔ آج باپ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بیٹا اگر کما کر دے گا تو ہم اس کو زمین میں حصہ دیں گے اور اگر نہیں دے گا تو نہیں دیں گے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو کما کر دیتا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے، جو کما کر نہیں دیتا اس کا حصہ نہیں ہوتا، نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ہے ساری زندگی وہ شراب پیتا رہا، ساری زندگی آپ کو نافرمانی کرتا رہا، پھر بھی آپ کو زمین میں پورا حصہ دینا ہوگا۔ حصے کا تعلق کما کر دینے سے نہیں ہے، حصے کا تعلق تو بیٹا ہونے سے ہے۔ تو بعض اوقات ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں، غلطی صرف بیٹے کی نہیں ہوتی، بعض اوقات ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں حقوق کے سلسلے میں بہت کمی ہے، لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔
हालांकि कुरान कहता है ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसा करहा, कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम अपने बहनों के माल को खा जाओ, तुम अपने बहनों के हिस्से को खा जाओ। इसलिए मेरे भाइयों दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हुकूक को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। तो कोनो बात नहीं, दुआ हो जाए, दुआ के बाद हो जाए। मशीन तैयार होत रही।